بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عربی گرامر کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کورس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں انتہائی آسان اور عام فہم انداز میں سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت زیادہ مشکل اصطلاحات اور گرامر کے رولز وہ اس میں شامل نہیں کیے گئے۔ طالب علم سیکھنے والے کی ذہنی طاقت، قوت اور استعداد کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور جو مثالیں ہیں ان کا ترجمہ بھی ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کورس میں جو مثالیں شامل کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام قرآن پاک سے لی گئی ہیں۔ ہم نے اس کورس کو ڈیزائن کرتے وقت رنگوں کا خصوصی اہتمام کیا ہے تاکہ ہم مختلف رنگوں کے ذریعے سے وضاحت کر سکیں، تو اس کو ہم نے بڑی عام فہم عبارت میں اس کی پیشکش کی ہے۔ ہمارے اس مکمل کورس کو دیکھنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں تو آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے علاوہ، جو کہ ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے عربی گرامر کورس، اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی کورسز جو اسلام کے ریلیٹڈ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ onlinealim.com کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر مختلف کورسز جو کہ خاص طور پہ بچوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، مثلا بچوں کے لیے سیرت، اور اسی طرح بچوں کے لیے نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ، اور اسی طرح تحفیظ القرآن کے حوالے سے مختلف چیزیں، تو آپ وہاں پر ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی، تو عربی گرامر میں سب سے پہلے کلمے کو ہم سیکھیں گے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کون سی ہیں۔ تو ہم جو بولتے ہیں ان کو الفاظ کہتے ہیں۔ کچھ الفاظ بامعنی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں۔ لفظ جو ہوتا ہے اس کی جمع الفاظ ہیں، اور لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے بولنا، پھینکنا، یعنی ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ آگے کچھ الفاظ جو ہیں وہ بامعنی بھی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں۔ مثلا کتاب ایک بامعنی لفظ ہے، لہٰذا جو لفظ بامعنی ہو اس کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں، اور ہم جو گرامر سیکھیں گے اس میں صرف بامعنی لفظ پہ ہی بات ہوگی، اور جو بے معنی لفظ ہوتا ہے یعنی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، جیسے دیزن، یہ دیزن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، عربی میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی یعنی کہ مقصد نہیں ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اگر کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یہ جو کلمہ ہم جس کی بامعنی لفظ جو ہے اس کی آگے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی جو مین قسم ہے اس کو اسم کہتے ہیں، دوسری جو قسم ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو حرف کہتے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ یہ جو تینوں اقسام ہیں ان کو 1 بائی 1 اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں، مثالوں کے ساتھ ان کی تعریفیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کلمے کی پہلی قسم اسم۔ تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کیا ہے؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اسم انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں، اردو میں اس کو نام کہتے ہیں، اور یا یہ پھر صفت ہو کسی چیز کی۔ تو اور اس میں دوسری اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، یعنی اس میں نہ زمانہ ماضی ہو، نہ فعل ہو، نہ مستقبل ہو، فیوچر، پاسٹ اور پریزنٹ میں سے کوئی بھی اس میں ٹینس نہ پایا جاتا ہو۔ مثلا کتاب، یہ آپ کے سامنے لکھا ہے کتاب، ایک کتاب، کرسی، ایک کرسی۔ ان مثالوں کو غور سے دیکھیں، یہ ان میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اب ہم نے تعریف یہ کی ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، تو یہ چیز کا نام ہے کتاب،
آگے کرسیون بھی چیز کا نام ہے، تو لہٰذا یہ اسم ہوا۔ آگے ہم انشاءاللہ اسم کی 3 بڑی علامات جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان علامات کی وجہ سے آپ قرآن پاک کو جب تلاوت کریں گے تو آپ کو جیسے ہی یہ علامتیں نظر آئیں گی تو آپ صاف طور پہ پہچان جائیں گے کہ یہ اسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسم کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسم کے آخر میں، یعنی کہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ تنوین ہوتی ہے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ مثلا غفور، اب دیکھیں غفور کے آخر میں یہ ایک لفظ ہے اور اس کے آخر میں جو ہے وہ تنوین آ گئی ہے، اس کے اوپر 2 پیشیں آ گئی ہیں۔ یہاں پر اگر 2 زبریں ہوں 2 زیریں ہوں تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ یہ آخر میں تنوین والا جو لفظ ہوگا وہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے وہ اسم ہوگا۔ یہ اس کی سب سے پہلی میجر اور مین علامت ہے، جیسے حکیم، رحیم، کریم، وسیم، اس طرح جو بھی آ جائے یعنی کہ جس کے آخر میں تنوین آ جائے۔ اسی طرح اگلی جو مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، ال ہوتا ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں الحمد، تو اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، الحمد۔ یہ جو ال ہے یہ جس کے شروع میں آ جائے، جس بھی لفظ کے شروع میں آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے اسم ہے۔ آگے اس کی تیسری جو مین علامت ہے اسم کی، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے آخر میں گول تا آئے گی۔ یہ دیکھیں ذرا القاریعۃ، اب اس کے آخر میں گول تا ہے۔ طلحۃ، طلحہ کے آخر میں گول تا ہے، تو اس گول تا والے لفظ کو ہم اسم کہیں گے۔ آگے ہم اس کی مزید مثالیں پیش کرتے ہیں۔ آخر میں تنوین ہو، شروع میں الف لام ہو یا آخر میں گول تا ہو، تو یہ دیکھیں القاریعۃ، اس کے آخر میں کون سی علامت ہے اسم کی؟ تا، گول تا۔ نستعین، اس میں جو ہم نے 3 میجر علامتیں بیان کی ہیں، آخر میں تنوین ہو تو اس میں تنوین نہیں ہے، شروع میں الف لام ہو اس میں الف لام بھی نہیں ہے، آخر میں گول تا ہو تو اس کے آخر میں گول تا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسم نہیں بلکہ یہ فعل ہے۔ النار، آگ، اب اس کے شروع میں آپ دیکھیں ال آ گیا ہے، الف لام آ گیا ہے، یہ اسم ہے۔ آگے رحمت، اس کے آخر میں آپ دیکھیں تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ الرجل، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ رجل، اس کے شروع میں الف لام تو نہیں لیکن آخر میں تنوین ضرور ہے تو اس لیے یہ اسم ہے۔ الرجل اور رجل میں فرق یہ ہے کہ جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں دی مین اور ایک ہوتا ہے صرف مین، دی جب آتا ہے کسی لفظ کے شروع میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص آدمی، تو الرجل الف لام جس بھی لفظ کے اوپر داخل ہو جائے تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے۔ رجل کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یہ عام ہے، نکرہ ہے۔ الرجل یہ خاص ہے، معرفہ ہے۔ آگے جنت، جنت، کوئی ایک جنت، جنت، اور اس کے آخر پہ تنوین ہے۔ آگے القمر، چاند، اور اس کے شروع میں الف لام ہے علامت۔ آگے العالمین، عالمین، اس کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں نستعینوں کے علاوہ یہ ساری کے ساری اسم کی مثالیں ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کلمے کی دوسری قسم کی جس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ بامعنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ تو فعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی زمانہ پایا جائے، یعنی کہ ایسا لفظ کہ جس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ زمانے کتنے ہیں؟ آپ جانتے ہیں 3 زمانے ہیں، زمانہ ماضی، حال اور مستقبل۔ اب اس کی ہم جو ہے آگے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا خرج، وہ نکلا، یعنی کہ وہ نکلا، اس میں زمانہ ماضی میں کسی کے نکلنے کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ آگے یخرج، وہ نکل رہا ہے یا نکلے گا، اس کو فعل مضارع بھی کہتے ہیں۔ اور فعل مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں 2 ٹینس پائے جائیں، 2 زمانے پائے جائیں، ایک زمانہ حال اور ایک مستقبل۔ تو اس میں خرج یخرج، اس میں تینوں زمانے آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فعل ہے۔ آگے ہم آپ کی مزید آسانی کے لیے فعل کو پہچاننے کے 2 طریقے بیان کر رہے ہیں، آپ ان کو ذرا توجہ سے دیکھیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی لفظ آپ پڑھ رہے ہوں قرآن پاک میں، آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس لفظ کے شروع میں آپ دیکھیں، اگر تو شروع میں یہ علامتیں جو سرخ رنگ سے ریپرزینٹ کی گئی ہیں، یا، تا، الف،
نون آ جائے یا سین آ جائے یا سوفا یا قد ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل ہے۔ عموماً یہ فعل ہوتا ہے، یعنی کہ لفظ کے شروع میں یا تا الف نون سین سوفا یا قد ہو تو فعل ہوتا ہے۔ فعل کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں دیکھیں، اگر تا زبر تا زیر تی تا پیش تو یا تا ساکنہ یا نون مشدد مفتوح ہو تو وہ فعل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو لفظ کے آخر میں یہ علامتیں آ جائیں تا تی تو اور تا ساکن اور نون مشدد والی، اور لفظ کے شروع میں یہ جو یا تا الف نون یا سین سوفا قد آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ والا فعل ہے۔ تو ابھی ہم مزید اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فعل کو پہچاننے کے پہلے طریقہ جو ہے، لفظ کے شروع میں اگر یا تا الف نون یا سین یا سوفا یا قد آ جائے تو وہ کیسے آئے گا، آپ ذرا دیکھیں۔ قد افلح، شروع میں آپ دیکھیں قد آ گیا ہے تو یہ فعل ہے۔ نستعین، شروع میں نون آ گیا ہے، یا تا الف نون ہم نے پڑھا تو یہ فعل ہے۔ الحمد، یہاں پر یہ اس کے شروع میں آپ دیکھیں الف لام ہے، لہذا یہ فعل نہیں بلکہ یہ اسم ہے۔ ال آ گیا ہے تو یہاں پر یہ فعل نہیں بلکہ یہ اسم ہے۔ آگے یرفعو، اس کے شروع میں یا آ گئی ہے، یا تا الف نون تو یہ فعل ہے۔ ترزقو، شروع میں تا ہے اس لیے فعل ہے۔ سوف تعلمون، شروع میں سوف ہے اس لیے فعل ہے۔ سیدخلو، شروع میں سین ہے مفتوح اس لیے فعل ہے۔ اعبدو، یہ دیکھیں یا تا الف زبر آ حمزہ زبر آ، یہاں پر حمزہ زبر آ گیا ہے اعبدو تو اس لیے یہ فعل ہے۔ آگے دیکھیں اعوذو، اس کے شروع میں بھی علامت جو ہے وہ الف ہے جس کے اوپر زبر ہے شروع میں۔ اب ہم دوسرے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ فعل کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ کیا ہے۔ تو لفظ کے آخر میں اب ہم دیکھیں گے یہ والی علامتیں، تا تی تو تا ساکن اور نون کے اوپر شد اور اس کے اوپر زبر ہو تو پھر یہ فعل ہوگا۔ پہلی مثال خلقتا، آپ دیکھیں اس کے آخر میں کون سی علامت ہے فعل کی، تا زبر تا۔ رزقتا، علامت تا زبر تا آخر میں۔ ذہبتی، علامت تا زیر تی آخر میں۔ قرأتو، میں نے پڑھا، علامت تا پیش تو آخر میں۔ نصرت، اس نے، اس ایک عورت مؤنث نے مدد کی، آخر میں علامت تا ساکن۔ قالت، اس ایک عورت مؤنث نے کہا، اس کے آخر میں تا ساکن لہذا فعل۔ لتسألن، البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، کون سی علامت ہے، نون مشدد کی آخر میں۔ قلتو، میں نے کہا، تا کے اوپر ضمہ ہے لہذا تا مرفوع بھی اس کو کہتے ہیں، یہ آخر میں آگے لہذا فعل ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ فعل کی علامات ہیں۔ اب ہم کلمے کی تیسری قسم کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی نہ بدلے، یعنی کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی زمانہ پایا جاتا ہے فعل کی طرح، اور جب تک اس کو اسم یا فعل کے ساتھ نہ جوڑا جائے اٹ سیلف، یعنی کہ وہ خود بخود اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثال دیکھیں، من ایک حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اب من کہیں لکھا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا ہمیں نہیں سمجھ آئے گا جب تک ہمیں اس کے آگے پیچھے والے کلموں کا پتہ نہیں چلے گا۔ الا تک ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ان دو حرفوں کی پوری سمجھ ہمیں نہیں آ رہی، پوری سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کو کسی دوسرے کلمے سے ملانا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، من المسجدی، مسجد کی، مسجد سے، اب سمجھ آئی کہ مسجد سے وہ کہہ رہا ہے۔ الی البیتی، گھر تک، یعنی کہ بات ہو رہی ہے گھر تک، تو اب جملے کی سمجھ آئی، تو اس کو ہم حرف کہیں گے۔ تو ہم نے خلاصے کے طور پہ کیا پڑھا؟ تو ہم نے خلاصے کے طور پہ یہ سیکھا، میں خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کلمہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بامعنی لفظ، اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور جو ہوتا ہے کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم جو ہوتا ہے کسی چیز، جگہ یا شخص یا صفت کا نام ہوتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہوتا، جس طرح کتاب، کرسی، حسن، جمیل، اور اسی طرح اس کی آگے ہم نے تین علامتیں پڑھی کہ اس کے شروع میں ال ہو یا اس کے جو ہے آخر میں گول تا ہو، اور یا
جو ہے اس کے شروع میں اس کے آخر میں تنوین ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں. اور اسی طرح فعل جو ہے اس کی ہم نے علامتیں پڑھی کہ جو فعل ہوتا ہے اس میں شروع میں دو طریقے ہیں اس کو پہچاننے کے. فعل میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں. تو فعل کا پہلا طریقہ یہ ہے پہچاننے کا کہ اس کے شروع میں ہم دیکھیں گے اگر قد، سین، سوف وغیرہ پایا جاتا ہے تو پھر وہ فعل ہے. اور آخر میں اس کی ہم دیکھیں گے اگر تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو یا تا ساکنہ یا نون مفتوح ہوگا شد والا تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے. اور اسی طرح ہم نے آگے حرف کو پڑھا کہ حرف کا اٹ سیلف کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک اس کو اسم یا فعل کے ساتھ نہ جوڑا جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.